ہر مذہب و ملت میں چند ایام خوشی منانے کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ اسلام نے سال بھر میں 2 دن مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے مقرر کی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر یا عیدین کے حوالے سے کچھ مسائل ضروری ہے ان کو جاننا۔ سب سے پہلے نماز عیدین کے حوالے سے کہ اس کا حکم کیا ہے، تو اس حوالے سے نماز عید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے، اور فقہائے احناف نے اس کو ظاہر و روایت قرار دے کر اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح امام مالک امام شافعی کے مسلک کے مطابق یہ سنت مؤکد ہے، صاحبین کی رائے بھی یہ ہے، البتہ امام احمد کا قول فرض کفایہ کے بارے میں ہے۔ تو احناف کے نزدیک نماز عید یہ واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ نماز عید کے حوالے سے یہ ہے کہ نماز عیدین کی ادائیگی کا طریقہ، تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی ہے اور صحابہ کرام کا معمول بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ ان من السنت ان تخرج الى العید ماشیا وان تأکل شیئا قبل ان تخرج۔ سنت سے یہ ہے کہ آپ عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھا پی لے، اور یہ بھی ہے کہ آپ عیدگاہ پیدل چلے۔ تو اس پر اتفاق ہے کہ جمعہ و عیدین کی ادائیگی کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور بغیر عذر کے سواری پر جانا اگرچہ بالاتفاق جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے، جائز تو ضرور ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز عیدین یہ عید کے خطبہ سے پہلے ہوں گے۔ خلفائے راشدین، ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ عیدین کا خطبہ نماز سے فراغت کے بعد مسنون ہے۔ خطبہ نماز سے فراغت کے بعد مسنون ہے۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز عیدین یہ بغیر اذان اور اقامت کی ہوگی، اس لیے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامت۔ چنانچہ اس پر جمہور امت کا اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ نماز عیدین بغیر اذان اور اقامت کی پڑھی جائے گی۔ اس کے لیے اذان اور اقامت شرط نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اذان اور اقامت کی نماز عیدین ادا کی ہے۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے تکبیرات العیدین کے بارے میں۔ تکبیرات العیدین کے بارے میں بھی ائمہ اور فقہاء سے اختلاف منقول ہے، اس لیے کہ امام مالک کے نزدیک 11 تکبیریں ہیں، 6 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں۔ امام شافعی کے نزدیک 12 تکبیریں ہیں، 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں۔ امام احمد کا مسلک امام مالک کے مطابق ہے، اور یہ سب حضرات اس پر متفق ہے کہ دونوں رکعتوں میں تکبیریں قرات سے پہلے ہوں گی۔ حنفیہ کے نزدیک تکبیرات زوائد صرف 6 ہے، 3 پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور 3 دوسری رکعت میں قراءت کے بعد۔ 6 رکعت احناف سے اور حنفیہ سے منقول ہے، اور اکثر ہمارے اس ملک میں تقریباً اسی طریقے پہ عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اگر ایک امام، ایک محلے والے یا کوئی لوگ دوسری ائمہ کے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ان کا جو عمل جو ہے وہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اکثر ہمارے اس ملک میں نماز عید فقہ حنفی کے مطابق ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز عیدین کے بارے میں، نماز عیدین کے حوالے سے یا عید کے دن کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیا عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں رسول اللہ علیہ السلام کا اپنا عمل تو یہ ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے کچھ کھانا کھا کے نماز کے لیے نکلتے تھے۔ تو اس لیے جمہور کا مسلک یہ ہے کہ عید کی نماز سے، عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے
کچھ کھانا یہ مسنون ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھنے تک امساک کرنا اور کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ پھر یہ حدیث ظاہر ہے کہ یہ امساک ہر شخص کے لیے مسنون و مستحب ہے، خواہ وہ قربانی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، یہ ہر کس کے لیے، ہر شخص کے لیے یہ مسنون ہے۔